آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ جملے لکھے ہیں. اگر میں آپ سے پڑھنے کا کہوں تو میرے خیال سے آپ میں سے ہر ایک اسے الگ طریقے سے پڑھے گا. جی ہاں بالکل. کوئی کہے گا رکو مت جاؤ, کوئی کہے گا رکو مت جاؤ, کوئی کہے گا کیا بات ہے, کوئی کہے گا کیا بات ہے, کوئی کہے گا تم پاس ہو گئے, کوئی کہے گا تم پاس ہو گئے. تو ہر ایک کے بولنے کا الگ انداز ہوگا. الفاظ وہی ہیں, صرف علامتوں کو آگے پیچھے کرنے سے معنی اور لہجہ مکمل طور پر دونوں چیزیں بدل گئی ہیں. بالکل, اسی کو کہتے ہیں رموز و اوقاف. رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہے اشارہ یا علامت, اور وقف جو ہے وہ اوقاف جو ہے وہ وقف کی جمع ہے, یعنی وقفہ یعنی ٹھہراؤ. رموز و اوقاف کا مطلب ہوا ٹھہرنے کی علامتیں. تو گرامر یا قواعد کی اصطلاح میں ہم ان کو رموز و اوقاف کہتے ہیں. تو تحریر میں وقفہ یا ٹھہراؤ کے لیے مختلف علامتیں لگائی جاتی ہیں تاکہ جو تحریر ہے اس میں کوئی الجھاؤ پیدا نہ ہو اور صاف طور پر الفاظ کو بیان کیا جا سکے. تحریر میں یہ علامتیں جو ہیں وہ اگر موجود نہ ہوں تو پوری کی پوری جو عبارت ہے وہ صرف مسلسل ایک الفاظ کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے. اس لیے رموز و اوقاف صرف نقطوں یا کاموں یا فل سٹاپس کا نام نہیں ہے, بلکہ زبان کی ٹریفک پولیس ہیں یہ, جو بتاتے ہیں کہ کہاں رکنا ہے, کہاں ذرا سا سانس لینا ہے, کہاں تعجب کا اظہار کرنا ہے, کہاں سوال کرنا ہے. تو یہ تو ہو گئی رموز و اوقاف کی اہمیت کہ رموز و اوقاف کیوں ضروری ہیں. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کی علامتوں کو سیکھنا بے حد ضروری ہے. تو چلیے آئیے جلدی سے مختصراً میں آپ کو کچھ علامتیں بتا دیتی ہوں, ان علامتوں کو مختصراً میں آپ کو سمجھا بھی دیتی ہوں. سکتہ کی علامت کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے. ایک جملے کے الفاظ یا مرکبات کے درمیان استعمال ہوتا ہے اور اس پر تھوڑا سا ٹھہرنا ہوتا ہے, جیسے احمد نے سیب, کیلے, انگور اور انار خریدے. اب ہر ایک پھل کے درمیان ایک سکتہ آئے گا, یعنی جس کو ہم کاما بولتے ہیں. اب ہے وقفہ. وقفہ کی علامت کچھ یوں دکھائی جاتی ہے. جب سکتے سے ذرا زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہاں پر ہم وقفہ لگا دیتے ہیں, جیسا کہ جملے کے لمبے لمبے اجزاء کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہو. اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ جیسا ہم کہتے ہیں کہ تم آؤ گے تو ہمیں خوشی ہوگی, نہ آؤ گے تو صبر کر لیں گے. تو اب یہ اتنا لمبا جملہ ہے کہ ذہن کو تھوڑا سا ہمیں الجھنے سے بچانے کے لیے اس کے بیچ میں علامت ڈالنا اور تھوڑا سا ذہن کو سکون دینا یہاں پر ضروری ہے. تو ہم اس کے بیچ میں وقفے کی علامت ڈالتے ہیں. یہ ہے رابطہ. اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں وقفے سے ذرا زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے, جیسے کسی نے کیا خوب بات کی ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے, صدام دیکھ سکتا ہے بول نہیں سکتا. اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں جملے کی جو کوئی سابقہ بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی مزید آگے تشریح ہوتی ہے. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہے, جس طرح انگلش میں ہوتا ہے کہ یہ اپنے پچھلے جو سابقہ جملہ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بقول شاعر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے, یا ہم کہتے ہیں کہ انسان چل سکتا ہے اڑ نہیں سکتا. تو آپ نے دیکھا کہ ہر ایک آگے آنے والا جملہ پچھلے جملے پر منحصر ہے. تو ان دونوں کے جو بیچ میں ایک علامت آتی ہے اسے رابطہ کہتے ہیں, کنیکٹڈ جو دونوں جملوں کو کنیکٹ کرتا ہے آپس میں. تفصیلیہ جو ہے وہ ایک ایسی علامت ہے جو تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یعنی جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم کسی نظم کے بند کی یا شعر کی تشریح کرتے ہیں تو تشریح کے آگے تفصیلیہ کی علامت لگاتے ہیں, جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اب اس کے آگے میں اس شعر کی تشریح کرنے لگا ہوں. جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی کتابوں کی یہ فہرست ہے, تو اس کے سے پہلے تفصیلیہ کی علامت لگاتے ہیں اور آگے فہرست جاری کر دیتے ہیں, ہم لکھ لیتے ہیں. تو یہ جب کسی بھی چیز کی آگے فردر تفصیل یا تشریح بیان کرنی ہوتی ہے تو تفصیلیہ کی علامت آتی ہے. خط کی علامت جو ہے وہ جملہ متعارضہ سے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ میری رائے میں اگرچہ میں ماہر تعلیم تو نہیں ہوں, ہمارے نظام تعلیم میں بہت سی خامیاں ہیں. اب ہے وقف کامل یعنی فل سٹاپ. اس کی علامت یہ ہے اور اس پر ٹھہرنا لازم ہے, یہ فل سٹاپ ہوتا ہے. سوالیہ علامت کچھ یوں ہوتی ہے جو ہر سوالیہ جملے کے آگے لگائی جاتی ہے, جیسے کیا ہے, تم کہاں ہو, میچ کون جیتا وغیرہ. اس طرح کے سوالات کے آگے ہمیشہ سوالیہ علامت لگائی جاتی ہے, اسے سوالیہ بولتے ہیں. اس کے بعد ندائیہ یا فجائیہ ہے. فجائیہ کی علامت یا ندائیہ کی, جس کو ہم ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں انگلش میں, وہ کچھ یوں دکھائی دیتی ہے. جیسے ہم نے کسی کو مخاطب کرنا ہو تو یہ علامت لگائی جاتی ہے. کسی بھی جذبے کے تحت, یعنی کسی سے محبت نفرت کا اظہار کرنا ہو, خوف کا اظہار کرنا ہو, کوئی تعجب ہو, غصہ ہو, کوئی ہیپینس, سیڈ, کسی بھی چیز کا اظہار جب آپ کرتے ہیں نا, تو وہاں پر ہمیشہ یاد رکھیے ایکسکلیمیشن مارک, جسے ہم ندائیہ یا فجائیہ کہتے ہیں, یہ علامت آتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں خبردار, وہاں خطرہ ہے.
یا افسوس تم سے اتنا بھی نہ ہوا، تو ہمیشہ ان کے آگے فجائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ کوسین جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی علامت ہے، کوس سے نکلا ہے، کمان جو ہوتا ہے، کوس کی جمع ہے یہ ہمیشہ جملہ متعارضہ کے سائڈ پر لگتا ہے، بریکٹس ہوتی ہیں جو، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک جملہ متعارضہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ امین الحق میرا دوست وہ پی ایچ ڈی ہے۔ اب اگر میں کہتی ہوں کہ امین الحق جو کہ میرا دوست ہے، تو یہ جملہ لمبا ہو جائے گا، تو متعارضہ جملہ وہ ہوتا ہے جو کوسین میں لکھا جاتا ہے، جیسے کہ امین الحق پھر کوسین میرا دوست، تو اس کا تعارف کوسین کے اندر آ گیا۔ تو اس طرح سے جب بھی اس جملے کو مختصر کرنا ہوتا ہے تو ہم اسے کوسین میں لکھتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں میرے والد اللہ بخشے اچھے آدمی تھے، اب وہ اللہ بخشے جو ہے وہ کوسین میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہے واوین، جس کو انگریزی میں انورٹڈ کاماز بھی بولا جاتا ہے، اور اس کی علامت کچھ یوں ہوتی ہے، جب بھی کوئی اقتباس ہوتا ہے، کوئی بڑی سی مضمون ہے، اس میں سے آپ نے کوئی عبارت لی ہے، تو آپ اسے ہمیشہ انورٹڈ کاماز میں یا ہمیشہ واوین میں ہی لکھیں گے۔ جیسے کسی کا کال ہوتا ہے، جیسے سپوز ایک کال ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی کال آپ لیتے ہیں تو یاد رکھیں اسے ہمیشہ واوین میں ہی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ علامتیں ہیں جو ہم نے آج ڈسکس کی ہیں رموز و اوقاف کے حوالے سے۔